بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری شادی ابا نے مجھ سے 40 سال بڑی عمر کے آدمی سے کر دی۔ میں بہت روئی کیونکہ میں صرف 18 سال کی تھی۔ پہلی رات ہی سوچ لیا بڈھا شوہر کمرے میں آئے گا تو فوراً اس سے خلا مانگوں گی۔ جلدی سے اپنا منہ دھو لیا اور کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی دروازہ کھلا تو شوہر کمرے میں آیا، مگر میری طرف دیکھے بغیر ہی وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی کہ طلاق مانگ سکوں، مگر بہت دیر تک وہ فارغ نہ ہوا تو مجھے نیند آ گئی اور وہیں سر رکھ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بھاگتی ہوئی شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آج میرے والد نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا کہ شاید کوئی دشمن بھی نہ کرتا۔ انہوں نے میری شادی مجھ سے 40 سال بڑے عجیب سے شخص کے ساتھ کروا دی تھی۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا کہ اپنے والد کا یہ ظلم میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ میں اپنے اس شوہر سے طلاق لے کر ہی دم لوں گی۔ مجھے بار بار اپنی ماں پر بھی غصہ آ رہا تھا، پھر باری باری سب پر ہی غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ شاید یہ شادی میرے اعمال کا ہی نتیجہ تھی۔ کاش میں اپنے قدم بہکنے سے روک لیتی، میں وہ غلطیاں نہ کرتی جو جانے انجانے میں مجھ سے سرزد ہوئی تھی۔ مگر میری سب سے بڑی غلطی، میں 3 سال کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو نے میرا بہت خیال رکھا، مگر وہ ایک کاروباری آدمی تھے، میرے ساتھ گھر میں بند کر تو نہیں رہ سکتے تھے۔ میری دادی تو بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتی تھی، وہ میرا کیا خیال رکھتی۔ ابو دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت تھی۔ پھر میں ان کی بیٹی تھی، ان کو لگتا تھا کہ سوتیلی ماں مجھ پر ظلم و ستم کرے گی، مگر حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ ابو نے دوسری شادی تو کر لی، مگر اس شرط پر کہ دوسری بیوی سے اولاد نہیں چاہتے تھے۔ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ ابو کو لگتا تھا اگر میری سوتیلی ماں کی اپنی اولاد ہو گئی تو پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے بچوں میں مصروف ہو جائے گی۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک غیر عورت آ ہی گئی جسے سب لوگ میری والدہ بنانے کا تلے ہوئے تھے۔ خیر سب کے سکھانے پر میں بھی اس عورت کو امی کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ غیر عورت ساری زندگی غیر ہی رہی تھی۔ اس نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ امی دادی کے سامنے تو میری خوب آؤ بگت کیا کرتی تھی، میرا خیال رکھتی، مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی، مگر ابو کے جانے کے بعد وہ بدل جایا کرتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر ظلم ڈھاتی تھی یا پھر مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی تھی، بلکہ وہ ابو کے جانے کے بعد مجھ سے لا تعلق ہو جایا کرتی تھی۔ گرمیوں کی لمبی لمبی دوپہروں میں وہ مجھے گھر سے نکال دیا کرتی تھی، یہ کہہ کر کہ تم بہت شور کرتی ہو، یہ میرے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ پہلے پہل تو میں پریشان ہو جایا کرتی تھی، مگر پھر میں نے اپنی ہم عمر لڑکیوں کا گروپ تلاش کر لیا تھا جو میری طرح دوپہر میں گھروں میں نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ یوں اب میرا گھر سے زیادہ باہر دل لگنے لگا تھا۔ مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور نہ ہی میری کوئی تربیت ہو رہی تھی۔ میں خود ہی اپنی ہی دنیا جی رہی تھی۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر بہت سی نئی چیزیں سیکھی تھی، وہ باتیں اگر میں گھر میں رہتی تو کبھی بھی سیکھ نہ پاتی۔ مجھے لڑکے اور لڑکی کی دوستی کے متعلق علم ہو چکا تھا، بلکہ میں نے تو پیغام رساں کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ میں اپنے محلے کی باجی نیلم کی ملاقاتیں زبیر سے کروایا کرتی تھی۔ وہ دونوں چھت پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، جبکہ میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان کا پہرا دیا کرتی تھی۔ پہلے پہل تو میں یہ سب چند پیسوں کی خاطر کیا کرتی تھی۔ باجی نیلم مجھے 10 روپے دیا کرتی تھی، مگر پھر مجھے خود یہ ملاقاتیں اچھی لگنے لگی تھی۔ میرا دل بھی کرتا تھا کہ کاش کوئی لڑکا ایسا ہو جو خوبصورت ہو اور مجھے بھی گھر کی چھت پر ملنے آئے۔ یہ وہ باتیں تھی جو میں گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی نہ سیکھتی۔ خیر میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے بھی ایک عاشق مل ہی گیا تھا۔ زبیر نامی لڑکا میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، پھر اس نے میرے دوستوں کے ذریعے دوستی کا پیغام پہنچا دیا تھا جو میں نے جھٹ سے قبول کر لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوستی مجھے کس بند گلی میں لے جائے گی۔ میں نے تو خود سے بڑے محلے کی کئی لڑکیوں کو دوستیاں رکھتے دیکھا تھا۔ میرے کچے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہوتا ہے۔ پھر زبیر اور میں سب سے چھپ چھپا کر ملنے لگے تھے۔
ہم دونوں اپنی اس محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری محبت کی عمر اتنی کم نکلے گی۔ ایک دن زبیر مجھ سے ملنے آیا تو امی چھت پر کپڑے ڈالنے آ گئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ لڑکے کو دیکھا تو وہ ویلا ڈال دیا۔ انہوں نے محلہ اکٹھا کر لیا۔ زبیر تو بھاگ گیا تھا مگر میں وہاں لوگوں کی لان تان سننے کے لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ مجھے وہ لوگ بھی برا بلا کہہ رہے تھے جن کی اپنی بیٹیاں بھی اسی راستے کی مسافر تھی۔ ابو جب گھر واپس آئے تو امی نے انہیں ساری بات بہت بڑھا چڑھا کر بتائی۔ ابو نے اس دن مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ ابو نے حکم سنا دیا تھا کہ آج کے بعد نہ تو میں گھر سے باہر قدم رکھوں گی۔ میں نے یہ بھی سہ لیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو اس گھر سے قدم باہر نکالنے کا موقع مل ہی جائے گا، پھر میں کبھی اس دہلیز پر لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابو میرے لیے کچھ اور ہی سوچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے امی سے کہہ دیا کہ اپنے رشتہ داروں میں میری بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ دو، مگر ان سے یہ بات چھپا لینا، نہیں تو میں کسی کے سامنے آنکھ پھلانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ امی بھی کمال کرتی دکھائی دی اور ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے ایک رشتہ دار کا رشتہ میرے لیے لے آئی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت وویلا مچایا۔ میں بولی اگر میری شادی کرنی ہے تو زبیر سے کر دیجئے۔ ابو غصے سے بولے کیا اب میں تمہاری شادی اس بدماش سے کروا دوں؟ پورے محلے کی ناک میں اس نے دم کیا ہوا ہے، کام دھندا تو وہ کرتا نہیں ہے، تو پھر تمہیں کیا بھیک مانگنے کے لیے بھیجا کرے گا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر بس مجھے اتنا معلوم ہوا کہ میری اور امی کی اس جنگ میں امی جیت گئی تھی۔ ابو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری محبت کو مجھ سے دور کر دیا، ایک انجان شخص سے میری شادی کر دی۔ میں شادی کی رات گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر زبیر نے مجھے منع کر دیا۔ بولا میری اور تمہاری محبت کا قصہ کھل چکا ہے، اب اگر تم گھر سے بھاگی تو مجھ پر شک ہو جائے گا۔ میں رونے لگی اور بولی مگر زبیر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زبیر بولا میری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک منصوبہ بتایا۔ وہ کہنے لگا اس منصوبے پر عمل کر کے تم مجھ تک پہنچ جاؤ گی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی، جو میں امی کے رشتہ دار کے گھر بیاہ کر چلی گئی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ امی نے میرے لیے کوئی برا سا رشتہ ڈھونڈا ہوگا، مگر جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میرا شوہر بہت پیارا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں زبیر سے محبت نہ کرتی ہوتی تو یہ رشتہ میرے لیے بہت اچھا رہنے والا تھا۔ خیر میں نے زبیر کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تھا۔ میں شادی کی رات ہی اپنے شوہر سے بولی خبردار میرے پاس مت آنا، میں کسی اور کی محبت ہوں اور کسی اور کی امانت ہوں۔ یہ شادی تو میں نے بہت مجبوری میں کی تھی۔ میرا شوہر سلیم میری بات سن کر پریشان تو ہو گیا تھا مگر وہ مجھے سمجھانے بجھانے لگا۔ وہ بولا چلو شادی سے پہلے جو کچھ بھی ہوا میں اسے معاف کر دیتا ہوں، تم نے مجھے بتایا اسے بھلا بھی دوں گا، تم میرے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کر لو۔ مگر میں نے بہت ہٹ درمی دکھائی۔ میں اس کے سامنے ساری رات زبیر سے بات کیا کرتی تھی۔ میں نے سلیم کے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس نے مجبور ہو کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ یہ بات زبیر کو پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا آخرکار ہم اپنے منصوبے پہ کامیاب ہو ہی گئے ہیں۔ میں طلاق لے کر گھر پہنچی تو میرے والدین جان گئے تھے کہ اس طلاق میں 100% میرا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے ہی اپنے شوہر کو اتنا تنگ کیا ہوگا کہ وہ مجھے طلاق دینے کو تیار ہو گیا ہوگا۔ اب میں نے زبیر سے کہا کہ تم میرے لیے رشتہ لے آؤ۔ میری عدت تو پوری ہو ہی چکی تھی۔ زبیر کہنے لگا رشتہ بھی لے آؤں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تم پہلے اپنے والدین کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، تب تک تم مجھ سے مل جایا کرو۔ میں امی کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود گھر سے بنا بتائے نکل جاتی اور زبیر سے ملنے چلی جاتی۔ خیر مجھے نہیں تھا معلوم کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ ایک دن ابو بولے بیٹا تیاری پکڑو، آج شام تمہارا نکاح ہے۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بولی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تب ابو بولے تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں تمہارے کرتوتوں سے ناواقف ہوں؟ مجھے علم ہے کہ تم نے میرا نام ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ یوں میرے لاکھ بار منع کرنے کے باوجود میری شادی ابو کے لائے ہوئے آدمی سے کر دی گئی۔ میرے دلہے نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ میرے ابو سے فقط 3-4 برس ہی چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں نے پھر سے اپنے شوہر کو اپنی محبت کا واقعہ سنا دیا مگر اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ شوہر پہلے شوہر سے بہت مختلف تھا۔ یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ میں اس سے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ گھر سے ہی بھاگ گئی۔ ابو کے گھر آئی تو انہوں نے مجھے پھر سے میرے شوہر کے گھر بھیج دیا تھا۔
میں بہت بری طرح پھنس چکی تھی۔ خیر میں نے اس سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ایک دن میں نے ایک چالاکی کی۔ جب میرے شوہر کے گھر جانے کا وقت ہو گیا تو میں نے زبیر کو گھر پر بلا لیا۔ ہم دونوں صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تب ہی میرا شوہر گھر واپس آ گیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اسے لگا میں تو شاید اس کی غیر موجودگی میں روز ہی اس کو گھر بلاتی ہوں۔ میرے شوہر نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے زبیر کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی کہ تم میرا رشتہ بہت جلدی بھیج دینا۔ وہ بولا تم فکر نہ کرو، اس بار تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ طلاق لے کر پھر سے گئی تو میری امی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ میں ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ میں بولی مجھ سے آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ ابو کو جب میری طلاق کا علم ہوا تو وہ بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ میں نے سنا ایک دن میری امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی یوں ہی تمہاری ناک کٹواتی رہے گی، اس کی شادی اسی شخص سے کر دو جس سے یہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے جھٹ سے زبیر کو فون کیا تھا۔ میں بولی زبیر تم میرا رشتہ لے آؤ، اس بار تو میرے گھر والے بھی مان گئے ہیں۔ وہ بولا ٹھیک ہے میں تمہارا رشتہ لے آؤں گا۔ یوں زبیر کا رشتہ میرے لیے آ گیا تھا۔ ابو بولے میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی جلد از جلد ہو جائے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، یوں میری شادی زبیر سے ہو گئی۔ میرا نکاح وغیرہ پڑھا دیا گیا تھا، مگر مجھے اپنی سوتیلی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی۔ اس نے رخصتی سے پہلے مجھے اور زبیر کو ایک ساتھ بٹھا کر تصاویر بھی نہیں بنائی تھی۔ پھر رخصتی کا شور اٹھا اور میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں ایک بڑی سی عمر کا شخص آ کر میرے پہلو میں بیٹھ چکا تھا۔ میں حیرت زدہ تھی اور آخر زبیر کہاں رہ گیا اور اس کا والد میرے ساتھ کیوں بیٹھا ہے۔ خیر میں نے اپنا منہ بند ہی رکھا تھا۔ مجھے اصل صدمہ تو تب پہنچا جب ہماری گاڑی محلے سے نکل گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زبیر تو اسی محلے میں رہتا تھا، پھر مجھے کہاں لے کر جایا جا رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی اب بڑی سڑک پر تیز رفتاری سے چلنے لگی تھی۔ تب میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے پہلو میں بیٹھا شخص بولا تم میرے گھر جا رہی ہو بیاہ کر، اور کہاں جانا ہے تم نے؟ ہمارے گھر کی عزت بن چکی ہو اب تم۔ زمین و آسمان کی گردش اس لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ شخص دیکھنے میں مجھ سے تقریباً 40 سال بڑا تھا۔ یہ تو میرے ابو سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ آخر میرے ساتھ میرے ابو نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ میرا ہاتھ تھام کر مجھے گاڑی سے نکالا گیا تھا، پھر مجھے سجے سجائے کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا تھا۔ میں ابھی تک حواس میں نہیں لوٹی تھی۔ میرے باپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اس نے اس بار بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرا ماضی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چڑھ رہا تھا۔ میری زندگی میرے والدین کے دھوکوں سے بری پڑی تھی۔ آج مجھے اپنی امی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کاش اس نے اپنی دوپہر کی نیند کی خاطر مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا۔ کاش اس نے مجھے ایک ماں بن کر بچی سمجھ کر میری تربیت کی ہوتی۔ کاش اس نے مجھے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھائی ہوتی۔ اگر میں اچھے ماحول میں پلی ہوتی تو میری زندگی کبھی اس مقام پر نہ پہنچتی۔ یا کاش میری ماں نے میرے خیال میں اتنی سازشیں نہ کی ہوتی، وہ مجھے زبیر کا ہو جانے دیتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے والدین سے اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں اس شخص سے بھی طلاق لے کر رہوں گی، مگر اس بار میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، میں زبیر کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے یہ بات دل میں ٹھان لی تھی۔ اب میں بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آخرکار انتظار کے لمحات ختم ہو چکے تھے۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، مگر میری طرف دیکھے بغیر ہی اس نے جائے نماز بچھایا اور وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ میں بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی کہ اس سے طلاق مانگ سکوں، مگر بہت دیر تک وہ فارغ نہ ہوا۔ ممکن اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ وہ عجیب سا مجذوب قسم کا انسان تھا۔ مجھے تو اس سے خوف بھی آ رہا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو اس سے طلاق لے کر ہی رہوں گی۔ میں اس کی منتظر رہی، مگر وہ عبادت سے فارغ ہی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سر رکھ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بھاگتی ہوئی شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس ایک رات میں اتنا کچھ ہو جائے گا۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب میرے کانوں میں میرے شوہر کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مرد مجبور نہیں ہوتا۔ تب میں جاگ اٹھی تھی۔ میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میرا شوہر کمرے سے باہر دروازے کے بالکل ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ہم عمر ایک لڑکی بھی میرے شوہر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ سسک رہی تھی، رونے لگی۔ پیر صاحب میرا منگیتر سچا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بس مجبور ہے۔ میرے شوہر کی آواز سنائی دی، وہ بولا کیا مجبوری ہے اس کی؟ وہ لڑکی بولی وہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں مانتے۔ میرا شوہر بولا وہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے والدین مان جائیں گے اگر وہ ضد کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس رشتے کے لیے اس کا اپنا دل ہی نہیں مان رہا، تب ہی تو وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ تم اس کے چنگل سے باہر نکل آؤ، نہیں تو ساری زندگی اس کے ہاتھوں سے دھوکا کھاتی رہو گی۔ اپنے شوہر کے الفاظ سن کر نہ جانے میرا دل کیوں گھبرانے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ الفاظ میرے لیے کہہ رہا ہو۔ وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی، تب ایک بوڑھی عورت میرے شوہر کے سامنے آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بولی پیر صاحب لفظ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ پھر جیسے مجھے جھٹکا لگا، میں جلدی سے اٹھی اور اپنے پرس سے اپنا چھوٹا سا موبائل نکالا تھا۔ اس پر زبیر کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے لکھا تھا ماہرہ، میں نے اپنی والدہ سے بات کی تھی کہ وہ تمہارا رشتہ لے جائے مگر وہ نہیں مان رہی۔ وہ کہتی ہے کہ زبیر تمہیں کس چیز کی کمی ہے جو 2 بار طلاق یافتہ لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں انہیں منا لوں گا، تم پلیز کل مجھ سے ملنے آ جانا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ پھر اس کے ڈھیروں میسیجز آئے ہوئے تھے جن میں وہ میری منت سماج کر رہا تھا کہ میں ایک بار اس سے مل لوں۔ وہ میرے ساتھ مل کر مستقبل کی پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ کل سے میں نے ایک بار بھی موبائل اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اگر میں نے دیکھ لیا ہوتا تو اس سے ضرور ملنے چلی جاتی۔ خیر میں نے زبیر کو فون کیا تھا، میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ میں بولی گھٹیا کمینے انسان، تم نے پیار کے نام پر میری زندگی برباد کر دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ زبیر ہنسنے لگا اور بولا معصوم اور وہ بھی تم؟ جو لڑکی اپنے والدین کی نظروں میں دھول جھونک سکتی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتی۔ تم ایک غیر محرم سے ملتی رہی ہو، کیا تم معصوم ہو؟ ہرگز نہیں۔ تم نے میرے کہنے میں آ کر بھی اپنے شوہر کو دھوکا دیا، تو کیا تم اپنے کسی دوسرے عاشق کے کہنے میں مجھے دھوکا نہیں دے سکتی؟ ہاں سچ یہی ہے کہ میں تو کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تو فقط تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، جب پہلی دفعہ تمہاری طلاق ہوئی تب تمہارا باپ میرے پاس آیا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو، مگر میں نے اسے دھتکار دیا تھا۔ میں بولا تمہاری بیٹی طلاق یافتہ ہے اور میں طلاق یافتہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں زبیر کی بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، یہاں تک کہ میری ہچکی بند ہو گئی تھی۔ تب فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کی اور باہر نکل آئی، تب تک لوگ جا چکے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی میں بہت زیادہ گناہگار ہوں۔ وہ کہنے لگے اپنے گناہوں کی نمائش مت کرو، یہ معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا۔ میں بولی لیکن آپ مجھ جیسی لڑکی کو کیسے قبول کر لیں گے؟ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا ہم سب گناہگار ہیں، تو کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا؟ تمہارے والد نے مجھے بتایا تھا تمہارے متعلق۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو کہنے لگا ابو اگر میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی سنورتی ہے تو مجھے اسے اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹا اب تم میری بہو ہو، پیر گھرانے کی بہو بن چکی ہو، اب ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا، تمہیں یہاں پیار اور مان سب ملے گا۔ میں تو ان کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ وہ شخص جس کو میں اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ تو میرا سسر نکلا۔ شاید یہ میری نظروں کا دھوکا تھا جو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا۔ مجھے میرے سسر نے بتایا کہ تمہارا شوہر آج رات کہیں گیا ہوا ہے، اس لیے وہ تمہارے پاس نہیں آیا ہے۔ اگلے دن میرا شوہر واپس آ گیا، اسے دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے اللہ کی عطا کردہ چیز پر بہت رونا آیا تھا کہ کیسے اس نے مجھ جیسے گناہگار انسان کو اتنے اچھے انسان سے نوازا تھا۔ خیر بعد میں یہ بات کھلی کہ میرا شوہر ایک خاص مقصد کے تحت میرے کمرے کے باہر محفل لگا کر بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سب مجھے راہ راست پر لانے کے لیے کیا تھا۔ ان کے کلام میں بہت تاثیر تھی اور یوں میں ان کے کلام سے باعث بدی کے راستے سے واپس آ گئی تھی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور الحمدللہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔